ابن سلیمان: اے جنون کے ہاتھوں یرغمال بن جانے والے، سو جب گھیر لیتی ہے تمہیں بے یقینی، تو وہ کون ہے جو ذرے ذرے میں نمایاں ہو کر تمہیں جلوہ دکھاتا ہے؟ اور جھانکو بھیتر اور دیکھو اسے کہ جو عدم تو ہے پر ناموجود نہیں، پر ظاہر نہیں ہوتا، وہ غافلوں پر، ہاں مگر وہ کہ جسے لگا دی جائے کھوج۔ چکن ہانڈی، سیخ کباب اور ٹکے تو میں بازار سے منگوا لوں گی، ایسا ہے کہ مٹن بریانی اور روسٹ تم بہت اچھا بناتی ہو تو وہ تم ہی بنا لینا۔ سہراب نے کل رات ہی انہیں فون کر لیا تھا، سو انہوں نے اس کی کال کو نیک شگون تصور کرتے جھٹ سے اسے دعوت بھی دے ڈالی تھی، جو پٹ سے اس نے قبول بھی کر لی تھی۔ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، یوں کسی قدر بوکھلائی اور بہت زیادہ پرجوش شریفہ اس وقت لاؤنج میں براجمان دعوت میں پکائے جانے والے کھانوں کے متعلق ساتھ بیٹھی اینا اور دوپہر کے لیے آلو بینگن کاٹتی عارفہ سے تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ جی بھابھی بیگم، یہ ٹھیک رہے گا، میں بنا دوں گی۔ آلو کے چھلکے مہارت سے اتارتی عارفہ خوش دلی سے اس بات میں سر ہلا کر بولی تھی۔ مچھلی کو مسالہ میں خود لگا دوں گی، تل تم دینا، اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ موم پلیز، شریفہ کی بات درمیان میں قطع کرتے ہوئے اینا ناک چڑھا کر ناپسندیدگی سے بولی، یہ شاہی ٹکڑے وکڑے آؤٹ آف فیشن ہیں، اب کون کھاتا ہے؟ کوئی ماڈرن سا ڈیزرٹ رکھیے۔ اچھا، شریفہ خفیف سی ہو کر بولی، تب تم ہی بتا دو کیا رکھوں، فروٹ ٹرائفل یا پھر آئس کریم ود لاوا کیک؟ اینا پرسوچ لہجے میں بولی، ہیں یہ کیا بلا ہے لاوا کیک؟ شریفہ ناک پر انگلی رکھ کر تعجب سے بولی، خیر جو بھی ہے اسے تم ہی بنا لینا، میں کیوں بناؤں؟ وہ ترنت انکاری ہوئی، اسی واصلہ سے کہیں نا، ہاں میرا دماغ خراب ہے نا جو نتو خیرے کے لیے اتنی محنت کروں۔ انڈسپن پر چلنے والے مشہور زمانہ کاسٹ پر دانت نکوستی واصلہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بولی تو شریفہ کا دماغ گھوم گیا۔ کمبخت، کام چور کہیں کی، زیادہ طیش انہیں غالباً بلکہ یقیناً اس خوبرو نوجوان کے نتو خیرے قرار دینے پر آیا تھا، جب دیکھو بس ٹی وی کے آگے ہی پڑی رہتی ہے۔ ارے رے رے، ماں کی سلواتیں سن کر واصلہ کا اترانے والا منہ دیکھ کر عارفہ درمیان میں مداخلت کرتی بولی تھی، اسے مت ڈانٹیے بھابھی، چلیں فروٹ ٹرائفل بھی میں ہی بنا دوں گی، باقی آئس کریم اور لاوا کیک آپ کسی اچھی سی جگہ سے منگوا لیجیے۔ ہاں یہی کرنا پڑے گا۔ وہ عارفہ کی بات سن کر ممنون نگاہوں سے انہیں نوازنے کے بعد دوبارہ ٹی وی کی جانب دل و جان سے متوجہ ہونے والی اپنی ناخلف دختر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی گویا بے بسی سے بولی تھی، اور یہ ڈرائنگ روم کے کرٹن بھی چینج کروا لیں مما، اینا نے مشورہ دیا تھا، پرانے سے لگنے لگے ہیں۔ لو، شریفہ بے حد پریشان سی ہو کر بولی تھی، اب اتنی جلدی میں پردے کہاں سے لاؤں، اور لانے کی ضرورت بھی کیا ہے بہو بیگم؟ اپنے کمرے سے نکل کر دھیرے دھیرے ان تک آتی لیاقت بیگم جو ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو سن چکی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری سے مسکرا اٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے، مفتا کا دوست آ رہا ہے، مگر ایک اکیلے لڑکے کے لیے اس قدر شاندار اہتمام، بھئی ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے اماں بیگم؟ شریفہ حسب عادت برا مان کر بولی تھیں، آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی کس قدر اعلیٰ دعوت دی تھی اس بچے نے ہمیں پی سی میں، تو کیا جواب میں ہم اتنا بھی نہ کریں؟ کیوں نہیں، ضرور کرو، وہ اپنے مخصوص صوفے پر آہستہ سے براجمان ہوتے ہوئے متانت سے بولی، مگر اعتدال میں رہ کر، اور پھر اگر وہ لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوتا تو علیحدہ بات تھی۔ دادی بیگم، لیاقت بیگم کی بات پر اینا منہ بنا کر اکتاہٹ اور بیزاری سے بولی، جب اس کی فیملی یہاں ہے ہی نہیں تب وہ اکیلا ہی آئے گا نا، اور وہ چاہے اکیلا آئے یا دو۔ لیاقت بیگم کے مزید مد و نظار سے بچنے کی خاطر شریفہ دانستہ کسی قدر گستاخ لہجے میں بولی تھی، میں تو بھائی اتنا اہتمام ہی کروں گی، دراصل میری طبیعت سے یہ گوارا نہیں کہ محبت کے جواب میں محبت نہ لٹائی جائے۔ اب اگر یہ سیاسی بیان انہوں نے اغیار کے سامنے داغا ہوتا تو بات علیحدہ تھی، جو کہ سارے ہی گھر والے انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، سو ان کے لبوں سے برآمد ہونے والے اس ناشناسا سے جملے پر بے ساختہ حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ تم نے پہلے کسی کی سنی ہے جو اب سنو گی؟ لیاقت بیگم کہنا تو یہ چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہی بات کی کہ نقص امن کے شدید خدشے کے تحت صرف جیسی تمہاری مرضی پر ہی اکتفا کر گئیں۔ عارفہ کے ذمہ بہت کام تھا، سو وہ بھی باورچی خانے سے ملحق اسٹور روم کی جانب بڑھ گئیں کہ سامان وغیرہ دیکھ کر جو موجود نہ ہو وہ منگوا لیا جائے۔ اینا، تم اس ہمر کو ذرا اپنے ساتھ اوپر لے جا کر اس کا منہ تو صاف کر دو۔ لیاقت بیگم کی موجودگی کے پیش نظر اب شریفہ اینا کے انتہائی نزدیک ہو کر اسے سرگوشی نما آواز میں گفتگو کر رہی تھیں، اس سے تو کچھ کہنا محال ہے، تمہیں یہ کام ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اینا نے پورا منہ کھول کر ہنستی واصلہ کو دیکھ کر ناگواری سے ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی تو اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ اسی وقت ورا اوپر سے نیچے آ رہی تھی، اسے دیکھ کر شریفہ کو خواہ غصہ آ گیا، ایک یہ ورا ہے، وہ دانت کچکچا کر بولی، گھسے ہوئے کپڑوں میں بھی کیسی ہیرے کی طرح جگمگاتی رہتی ہے۔ ورا ان دونوں کو آپس میں گسر پسر کرتے دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرا دی کہ خوب واقف تھیں یہاں کیا جاری ہے۔ ورا بیٹی یہاں تو آؤ، لیاقت بیگم اسے پکار رہی تھیں، سو وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی ہوئی لیاقت بیگم کے پاس آ بیٹھی۔
اور اس کے بیٹھتے ہی اینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے میں اوپر جاتی ہوں، واصلہ ذرا میری بات تو سننا۔ قتل؟ امیر علی خان نے اس بار بری طرح چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں سر، وہ یقین سے بولا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس قتل کے تانے بانے سر آتے سے جا کر ملتے ہیں۔ اس کی یہ بات پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ تبھی مہر علی خان پہلو بدر کر پہلو تہی کرتے ہوئے بولے، مگر یہ کیس ہمارے تھانے کی حدود میں تو نہیں آتا۔ جی سر، فاروق احمد معنی خیزی سے مسکرا دیا، میں جانتا ہوں۔ پھر؟ امیر علی خان نے ماتھے پر ان گنت بل ڈال کر پوچھا۔ پھر یہ کہ آتش کدہ تو ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے نا؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ امیر علی خان مغمسے میں پڑ گئے۔ وہ گھمبیر سے ہنکار بھرتے ہوئے بولے، تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ میں تھوڑی سی مدد۔ وہ جذباتیت سے ان کے آگے ذرا سا جھک کر سرگوشی کرتا ہوا بولا، تم مجھے پھنسواؤ گے یار؟ نہیں سر، وہ عزم سے بولا، میں یقیناً آپ کا نام روشن کروں گا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ تم نے میرا کام کیا۔ وہ گھر کے اندرونی حصے سے نکل کر اب لان میں آ گیا تھا، پر یہاں بھی وہی ہولناک سناٹا اور جا بجا تنہائی، خوش پتوں کی صورت بکھری پڑی تھی۔ وہ شاخ سے بچھڑ کر زندگی کھو دینے والے انہی حرمہ نصیبوں پر بے رحمی سے قدم دھرتا خستہ حال لان چیئر پر آ بیٹھا تھا، اور تکان زدہ سے انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندنا چاہیں، مگر نگاہ ناریل کے سر و قد درخت کے پیلے پڑتے پتوں پر جا ٹھہری کہ وہاں ایک زرد منظر واضح ہو رہا تھا۔ ہاں، اس روز وہ یہیں بیٹھا تھا، اسی سرسبز موتی اور موگرے سے مہکتے لان میں بیٹھا اپنا پریکٹیکل جرنل بنا رہا تھا۔ تبھی عامر نے اس کے سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے بلا تمہید سوال داغا تھا۔ نہیں کر سکا۔ وہ ایک نظر عامر پر ڈال کر دوبارہ ڈائیگرام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور بولا، کوئی پہاڑ تو کھودنے کا کام نہیں تھا جو تم نہیں کر سکے؟ وہ اس کے مسرور سے جواب پر بھنا کر ترشی سے بولا، پہاڑ کھودنے کو کہتے تو شاید میں بھی کر لیتا۔ وہ جرنل پر سر جھکائے بولا تھا، مگر یہ ایک کام غلط تھا۔ اچھا، جو خود سگریٹ پیتا ہے اور مجھے غلط اور صحیح کام کی تمیز سکھائے گا؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ آپ جو مرضی سمجھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو عامر بفر اٹھا تھا، ایک تھپڑ ماروں گا اگر مجھ سے بدتمیزی کی تو۔ اے بابو! عامر کی اونچی آواز سن کر گھبرائی ہوئی سی فیروزہ باہر آتے ہوئے بولی، یہ مارنے وارنے کی باتیں کاہے کر رہے ہو تم؟ مجھے ٹوکنے سے پہلے اسے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سکھائیں۔ وہ بدلحاظی سے بولا، بابو کو تو سکھائی دیں گے ہم، پہلے بڑکے کو تو سکھا دیں۔ وہ عامر کو تعجبی نظروں سے گھور کر بولی، دیں اور شہ دیں اسے۔ وہ سلک کر بولا، کل کو جب یہ کوئی بڑی واردات کر کے آئے گا تب پوچھوں گا آپ سے۔ بعد میں پوچھ لینا ہم سے۔ فیروزہ طیش میں آ کر بولی، پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کاہے پیچھا لیے رہتے ہو بابو کا؟ میں بتا رہا ہوں، اس کے لچھن ٹھیک نہیں، بعد میں پچھتائیں گی آپ۔ اس نے فیروزہ کو عیسیٰ کے خلاف بھڑکانا چاہا تھا، مگر ہاں، پچھتا تو رہے ہیں تمہاری جیسی بدمعاش اولاد پا کر۔ وہ تلملا کر بولی، اچھا میں بدمعاش ہوں تو پھر یہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ کی جانب انگلی اٹھا کر تمسخر سے بولا، یہ بابو ہے۔ فیروزہ نے اسے لاجواب ہی تو کر ڈالا تھا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تم اسے کچھ نہ کہو گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے ہم خود ہی کیے دیں گے۔ بس کر لی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اس گنے میسنے کے ساتھ کیا کر ڈالے، مگر وائے بے بسی، بس اسی قدر کر سکا۔ چلو جاؤ یہاں سے، کلا دراز کہیں کا۔ فیروزہ نے ناگواری سے عامر کو جھڑکا، پھر اپنے کام میں سنجیدگی سے مصروف عیسیٰ کو پچکار کر بولی، اے بابو تم آؤ ہمرے کمرے میں، اوپر سے ہمرا بکسوا تو اتار دو۔ جی امی۔ وہ ان کے کہنے پر تابعداری سے فی الفور اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ غلطی کی جو جرنل وہیں چھوڑ گیا۔ کام پورا کر کے جب لوٹا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بیٹا یہ ٹرائفل لو نا، واصلہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کھانے کی میز پر تو ظاہر ہے سارے گھر والے موجود تھے، سو ایسا کوئی بے ضرر سا جھوٹ بولنے کی ہمت شریفہ نہ کر سکی۔ ہاں، مگر کھانے کے بعد جب سہراب دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا تو وہاں اب سوائے مفتاح، اینا اور خود ان کے کوئی غیر نہ تھا۔ تب اس موقع کو غنیمت جان کر شریفہ نے اپنے بائیں بازو کا بوجھ بڑھانا ناگزیر خیال کیا تھا۔ نہیں آنٹی۔ ہلکی کتھئی جینس اور گہری سرخ شرٹ میں ملبوس بیش قیمت خوشبوؤں میں نہایا سہراب قطعیت سے بولا، میرا بس ہو گیا۔ ارے کیوں بیٹا؟ شریفہ اصرار کرنے لگی، کیا پسند نہیں آیا؟ نہیں آنٹی، بہت ٹیسٹی ہے۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولا، مگر میں اور نہیں لے سکوں گا۔ ارے لو یار۔ سہراب کے برابر میں بیٹھ کر میٹھے سے پورا انصاف کرتے مفتاح کو بھی آداب میزبانی ادا کرنے کا خیال آیا۔ میں تو خود حیران رہ گیا یہ جان کر کے یہ واصلہ نے بنایا ہے۔ کیوں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اینا نے فہمائشی نگاہ سے اسے گھور کر ٹوکا تھا، مگر میں سمجھا تھا کہ یہ چچی بیگم نے بنایا ہے۔ کیوں کا جواب حاضر تھا، دراصل اس کا ذائقہ بالکل چچی۔ مفتاح میرے بچے، اسے پیٹ ڈالنے کی شدید خواہش دل میں دباتے ہوئے شریفہ نے جس دل سے اسے اس قدر شہد آ گئی لہجے میں مخاطب کیا تھا، اس وقت یہ بس ان کا دل ہی جانتا تھا۔ تم اسے چھوڑو اور جاؤ جا کر چائے تیار کرواؤ۔
نہیں آنٹی، سہراب جلدی سے بولا، چائے رہنے دیں تو قہوہ پی لینا بیٹا، جاؤ نا مفتہ، اچھا سا قہوہ بنوا کر لاؤ۔ اینا بچوں کی مسلسل گھوریوں پر وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی ندیدے پن سے کھا رہا ہوگا، تبھی اس بار ان کے ٹوکنے پر وہ قدرے خفیف سا ہو کر میٹھے کے ٹرے اٹھائے ایک دم اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر تشریف لے گیا۔ اور اس کے ڈرائنگ روم عبور کرنے کی دیر تھی کہ اینا مزید وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولی، اور بھائی سہراب، آگے کے کیا پلانز ہیں؟ کیسے پلانز بچو؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بھائی گھر بسانے کے، وہ محتاط ہو کر عام سے لہجے میں کہہ گئی۔ یوں کب تک اکیلے رہو گے؟ ارادہ تو ہے، وہ بے بس سا بن کر بولا۔ پھر کوئی اچھی لڑکی ملے تو کیا تمہاری امی نے نہیں دیکھ رکھی؟ شریفہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس زمن میں پہلا سوال پوچھا۔ مورے نے اس بارے میں سارا اختیار مجھے ہی دے رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کے سوالات پر ہنستا بظاہر متانت سے بتانے لگا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ شریفہ یہ سن کر کھل اٹھی۔ میرا مطلب ہے کہ جب زندگی تم نے گزارنی ہے تو لڑکی بھی تمہاری ہی پسند کی ہونی چاہیے۔ جی، بائی دا وے، اینا نے بغور اسے دیکھتے استفسار کیا، پسند ہے کیا تمہاری؟ ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ جو خود اس قدر حسین و جمیل ہے یقیناً جیون ساتھی کے حوالے سے بھی اپنے جیسی ہی کا طلبگار ہوگا، مگر بس یہی کہ نیک خاندانی اور گھریلو سی لڑکی ہو۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ بہت عمدہ اداکار ہے، مگر اتنا ہے واقعی؟ شریفہ پر تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب سن کر شادی مرگ طاری ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے یہ تینوں اوصاف واصلہ میں موجود تھے۔ اگر وہ کسی حور پری کا ذکر کر دیتا تو پتہ نہیں اس لفظ کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں اس منوس ماری ورا کا چہرہ کیوں ابھرا تھا۔ بہرحال انہوں نے جھرجھری لے کر جلدی سے لاحول پڑی۔ جی آنٹی، وہ گمبھیرتا سے بولا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ حسن ہو یا عمارت، یہ سب پانی ہے۔ امپریسو، اینا حقیقتاً متاثر ہو کر بولی۔ شریفہ بھی بے اختیار کہہ اٹھی، واہ بچے، کتنے عمدہ خیالات ہیں تمہارے، وگرنہ آج کل کے نوجوان اس طرح کہاں سوچتے ہیں۔ بس آنٹی، میری سوچ تو یہی ہے۔ دیٹس ویری گڈ، اینا دھیرے سے مسکرا کر اسے سراہتے ہوئے بولی۔ تو کیا خیال ہے پھر ایسی کوئی لڑکی ہم تمہارے لیے ڈھونڈیں؟ شیور، وائی ناٹ، وہ بلا تعامل بولا تو اینا اور شریفہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب بے پناہ مسرت سے دیکھا۔ سوچ لو، پھر اعتراض تو نہ کرو گے؟ شریفہ اپنے تئیں اسے پکا کرنے کی غرض سے بولی۔ نہیں آنٹی، وہ تابعداری سے بولا، میں کیوں اعتراض کرنے لگا؟ واہ بھائی، شریفہ حیرت اور شادمانی کی ملی جلی سی کیفیت کے زیر اثر بولی، تم تو بڑے ہی سیدھے اور پیارے بچے ہو، آپ کی محبت، چلے آنٹی اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر یک دم اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے قہوہ تو پیتے جاؤ، پھر کبھی بچو، ابھی تو میں فل ہو چکا ہوں، وہ الوداعی مسکراہٹ لبوں پر لا کر بولا تو اینا نے مزید اصرار نامناسب خیال کرتے ہوئے کہا، چلو جیسی تمہاری مرضی، اور اب آتے جاتے رہنا بچے۔ شریفہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، بس سمجھ لو کہ آج سے یہی تمہارا گھر ہے۔ سو کیسا رہا تمہارا پروموشنل ٹرپ؟ بیزی 2-4 روز قبل ہی ترکی سے اپنی فلم کی پروموشن کر کے لوٹی تھی اور ان دنوں کی سفر کی تھکان گھر پر رہ کر ہی اتار رہی تھی، پر آج جب اس کے چند قریبی دوستوں نے اسے اس کیجول گیدرنگ میں مدعو کیا تو اس نے انکار یوں نہ کیا کہ وہ ان 2-4 دنوں میں گھر میں رہ کر ناک تک بیزار ہو چکی تھی۔ بہرحال اب وہ رومی کے فلیٹ پر منعقدہ اس گیٹ ٹوگیدر میں موجود تھی اور اس کے ٹرپ اور فلم سے متعلق دلچسپی سے کیے جانے والے ان سبھی کے سوالات کے جواب بڑی خوشدلی اور مسرت سے دے رہی تھی۔ اوسم، فینٹاسٹک، میری توقعات سے بڑھ کر، وہ ٹیمی کے سوال پر جواباً بولی۔ دیٹس گریٹ، رومی بولا، اور مووی کب ریلیز ہو رہی ہے؟ اسی منتھ یار، وہ اورنج سلش کا گھونٹ بھر کر بولی۔ تم سب نے لازمی دیکھنے جانا ہے؟ اچھا، وائی ناٹ ڈارلنگ، ٹیمی بولا، ان فیکٹ وی آر ڈائنگ ٹو واچ یور مووی یار، رومی بولا تھا۔ اوہ، بیزی سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر از حد ممنونیت سے بولی، سو سویٹ۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے سیاہ جینس کی جیب سے نکال کر دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا، سو اس نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر جب وہ نمبر نظر انداز ہونے پر راضی نہ ہو تو چاروں نہ چار اپنے دوستوں سے معذرت کرتی۔ اندر جاری شور اور ہنگامے سے پرے نسبتاً پرسکون گوشے میں آ کر فون موصول کرتے ہوئے بیزار سے لہجے میں بولی، ہیلو ہیلو۔ دوسری جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز ایئر پیس میں گونجی تھی، بیزی سے بات ہو سکتی ہے؟ یس، بیزی از ہیئر، وہ اکتاہٹ سے بول کر یہی سمجھ رہی ہوگی کہ ہوگا کوئی اس کا انٹرویو کرنے والا، خواہاں صحافی یا یوٹیوبر۔ میں تیمور راجپوت بات کر رہا ہوں۔ کون تیمور راجپوت؟ تعارف تو اس نے یوں کروایا گویا کوئی بہت مشہور ہستی ہو۔ تبھی بیزی استہزائیہ لہجے میں مستفیر ہوئی، علائنہ خان سوسائڈ کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر۔ اوہ، اس کی ساری بیزاری اور اکتاہٹ ایک نام سن کر ہوا ہو گئی۔ یس میم، وہ اس بار خاص پیشہ ورانہ لہجے میں بولا تھا، اس کیس کے سلسلے میں آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ مگر اس کیس سے میرا کیا تعلق؟ وہ خوفزدہ تو ہو گئی تھی مگر پھر بھی سنبھل کر بولی، وہ پتہ کرنا ہمارا کام ہے۔ ایکسکیوز می، وہ اس بات پر ناگواری محسوس کرتی ہوئی بولی۔ میم، آپ کا وقت چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔
ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ وہ اس کے مطالبے پر گھبرا گئی تھی، اب اور کیا کہتی، بہانے سے فون کاٹ کر اندر آ گئی۔ کس کی کال تھی؟ رومی نے پوچھا۔ ڈونٹ نو، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ مے بی رانگ نمبر۔ ہاں بھائی، اب سیلیبریٹی جو بن گئی ہو، اب فینس تو کال کر کے تنگ کریں گے۔ تیمی متاثر سے لہجے میں بولا۔ لیو اٹ، لیٹس انجوائے دی پارٹی یار، یو کیری آن فرینڈس۔ یکایک اس کی دلچسپی اس محفل سے ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ یہاں سے نکلنے کے لیے پر تولتے ہوئے بولی۔ پر مجھے ابھی ایک بہت ضروری کام سے نکلنا ہوگا۔ اوہ نو، سو سوری مائی ڈیئر۔ وہ اس کے گال سے گال لگاتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے بولی۔ پر کام ہے۔ او یا وہ بے دلی سے بولی۔ چلو پھر ویکنڈ پر ملتے ہیں ڈالی کے ہاں۔ دوپہر میں عامر اور ریسا کا اتنا جھگڑا ہوا۔ ہوا کے ایک مہربان اور لطیف سے جھونکے نے بڑے پیار سے اس کے آرے سہلائی تو وہ چونک پڑا۔ اب یہاں کوئی نہیں، بس وہ اکیلا تھا۔ ہاں مگر وہ تنہائی، وہ اس کے آگے کچھ بیان کرنا تو چاہ رہی تھی، شاید ایک اور منظر، ہاں ایک نیا منظر، جہاں کمرے میں موجود فرا اپنے دفتر سے لوٹنے والے اپنے مجازی خدا کو چائے پیش کرتے دوپہر میں ہونے والے واقعے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اچھا، کس بات پر؟ ململ کے سفید کرتے شلوار میں ملبوس اپنے بستر پر نیم دراز 3 سالہ ارسل کو گود میں لیے بیٹھے شاکر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہی عیسیٰ کی سگریٹ پینے والی بات۔ وہ کارٹ میں پڑے ارسل کے کھلونے سمیٹتے ہوئے بولی۔ اچھا ہاں چھوٹا بھائی بگڑ رہا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے اچھے خاصے شرمندہ سے ہو گئے۔ ظاہر تو وہاں بس کیا الگ تھلگ فرا لہجے کو سرسری سا بنا کر کمرہ سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ اور ابو نے آپ کو اتنا لیکچر دے کر بھیج دیا کہ بڑے ہو، چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھا کرو۔ ہاں کہ حالانکہ خیال انہیں کرنا چاہیے کہ اب آپ کی فیملی خود بڑھ رہی ہے اور یہاں تو ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے بھائی، کسی کو سمجھانا اپنی ہی بےعزتی کروانے کے مترادف ہے۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ ارسل کو بستر پر بٹھاتے ہوئے تشویش زدہ سے لہجے میں بولی۔ سچ کہوں شاکر، وہ سائڈ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا کر انہیں دیتے ہوئے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ کے گھر کا کھلا ڈلا ماحول دیکھ کر ڈر گئی ہوں میں، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ ابھرے ہوئے بدن پر یوں رکھ لیا جیسے آنے والے کو ان کے گھر والوں کے شر سے بچانا چاہتی ہوں۔ فکر تو مجھے بھی ہے فرا، شاکر پریشان سے ہو کر بولے تھے، پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آپ کہیں باہر کے لیے اپلائی کیوں نہیں کر دیتے؟ باہر کے لیے؟ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہاں میرا مطلب ہے امریکہ یا پھر کینیڈا، وہ ارسل کو گدگدا کر بولی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کئی سال لگ جاتے ہیں پروسیس میں، مگر شروع تو کیجیے، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں نیلو باجی سے بات کروں۔ ان سے کیا بات کرو گی؟ اوفو، وہ سرتاج کی سادگی پر ہنس کر بولی۔ اتنے سالوں سے وہ لوگ وہیں سیٹلڈ ہیں، بزنس مین ہے شمس بھائی بہنوئی، اتنے تعلقات ہیں وہاں ان کے، آپ چاہیں تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ چلو بات کر کے دیکھ لو، وہ پرسوچ سے لہجے میں نیم رضامندی سے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کل آفس جاتے ہوئے امی کی طرف ڈراپ کر دیجیے گا، وہیں میں ان سے فون پر بات کر لوں گی۔ ارے میں تو سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اسے رام کرنے کے لیے، مگر یہ مرحلہ تو بہت ہی آسان ثابت ہوا۔ نہ صرف دعوت اچھے سے نبٹ گئی تھی بلکہ شریفہ نے مطلوبہ ہدف بھی آسانی سے حاصل کر لیا تھا۔ یوں اب وہ بے اندازہ شاداں فرزاں سی اینا سے مخاطب تھیں۔ چلیں یہ تو ہو گیا نا، اپنے دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے نیل کلر مٹاتی اینا شریفہ کی بنسبت معتدل سے لہجے میں بولی۔ اب یہ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے؟ اس کی ماں کو گھر بلوائیں گے اور کیا کرنا ہے؟ شریفہ آئندہ کا لائے عمل واضح کرتے ہوئے بولی۔ اور دادی بیگم آپ ان سے کیا کہیں گی؟ اینا روئی کے چھوٹے سے گالے کو نفاست سے اپنے گلابی ناخن پر رگڑتی ہوئی کسی قدر تشویش سے مستفیر ہوئی۔ یہی کہوں گے کہ سہراب کی ماں واصلہ کے لیے آنا چاہ رہی ہے۔ ظاہر ہے سب سے آسان جواب یہی ہوتا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے رضامندی ظاہر کر دیں گی ہے نا؟ اینا چونکہ ایک حد تک خوشگواں ہو سکتی تھی سو منہ بنا کر بولی۔ نہ کریں، تازہ بتازہ کامیابی کا خمار چونکہ ابھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، سو انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ ادھر ان کی رضامندی کی فکر پڑی کسے ہے؟ پر ڈیڈ ایسے معاملات میں ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں موم، اینا نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا۔ آپ یہ مت بھولیں۔ ہاں تو ان کی رائے کی اہمیت کے چکر میں کیا میں اتنے اچھے لڑکے سے ہاتھ دھو لوں؟ وہ اینا کے جتانے پر خفگی سے بولی۔ یہ میں نے کب کہا؟ اینا نیل ریموور کی شیشی کا ڈھکن مضبوطی سے بند کرتے ہوئے بولی۔ بس ایک امکان ذہن میں رکھیں کہ ان کی طرف سے اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ چلو ایسا ہی کرتی ہوں کہ بات پہلے بڑی بی کے کان میں ڈال دیتی ہوں۔ اس بار وہ اینا کی بات پر غور کرتے ہوئے بولی تھیں، پھر سہراب کی والدہ کو بلوا لیں گے۔ ہاں یہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ دونوں بیٹھ کر مزے سے اپنی دانست میں مستقبل کے منصوبے بنائی گئیں، اور آج بطور خاص ان کی گفتگو سننے کی غرض سے دروازے کے اس پار کھڑی ورا کا جی چاہا کہ وہ زور زور سے کہکے لگائے، مگر وہ کہکا بار ہونا تو قضا مسکرا بھی نہ سکی کہ ان کی پریشان کن سوچ نے دفعتاً حملہ آور ہو کر اسے حد درجہ متفکر کر ڈالا تھا۔ واصلہ کے لیے سہراب کا نام اگر نانی بیگم نے رد کر دیا تب انہیں وہی نام ورا کے ساتھ جوڑ کر کیوں قابل قبول ہوگا؟
کہاں ہے آتش؟ بلاؤ اسے۔ وہ رومی کے گھر سے سیدھی آتش کدے چلی آئی تھی اور جا بھی کہاں سکتی تھی؟ میم، پر سر آتش تو ابھی گھر پر نہیں پہنچے۔ خاقان مؤدب سے لہجے میں اسے آگاہ کرتا ہوا بولا۔ نہیں پہنچا؟ وہ جو اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف ڈال کر لاؤنج کے صوفے پر براجمان ہونے کا ارادہ کر رہی تھی، یہ اطلاع پا کر بے ساختہ خاقان کی جانب گھوم کر بولی، پر رات اس نے کہا تھا کہ آج شام کی فلائٹ سے وہ کراچی پہنچ جائے گا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اب تک وہ یہاں پہنچ چکا ہوگا۔ جی میم، خاقان دھیرے سے گردن اس بات میں ہلا کر تائیدن بولا۔ میرا خیال ہے سر بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، اور تب تک میں کیا کروں؟ وہ کوفتدہ سی ہو کر بولی۔ آپ چاہیں تو لائبریری میں ان کا انتظار کر سکتی ہیں۔ خاقان بولا۔ یہ ٹھیک ہے۔ باقی اگر آتش اب تک نہیں پہنچا تو بس پہنچنے ہی والا ہوگا، اور اسی طرح حال میں آتش سے ملاقات کے بعد ہی واپس جانا تھا۔ تو وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے کتب خانے کی سمت بڑھ گئی۔ کیسی ہو؟ گھر کے در و دیوار سے لپٹی تنہائی کی سرگوشیاں تاحال جاری تھیں، سو وہ رخنہ انداز ہونے کے بجائے خاموشی سے سنے گیا۔ عامر اس وقت ان پرینا سے مخاطب تھا، تبھی دوسری طرف سے وہ اٹھلا کر بولی، میں ویسے ہی حسین اور لاجواب ہوں، تم بتاؤ میرا کام کیا؟ وہ دراصل عیسیٰ نے اسکول میں بات تو کی، مگر اس نے جواباً بہانے بازی سے کام لینا چاہا، مگر مقابل بھی رینا تھی، سو چمک کر بولی، مگر کام نہیں بنا، یہی نا؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ سنبھل کر بولا، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اب میں کل خود جا کر رہنے دو۔ وہ ناراضگی سے بولی، مجھے تمہاری باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ وہ اسے پچکارنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کل خود جا کر کوئی سیٹنگ بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس احسان کی ضرورت نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، میں خود کچھ دیکھ لوں گی۔ تم کیا دیکھ لو گی؟ اس نے جاننا چاہا۔ میرا بھائی مشکل میں ہے، کچھ نہ کچھ تو کروں گی نا اس کے لیے۔ وہ عزم سے بولی، سب سے سیدھا راستہ یہی ہے کہ اسے کہو جوابات کے پھرے بنا کر ساتھ لے جائے۔ وہ بہت خیر خواہی سے اس کے مسئلے کا حل نکالتا ہوا بولا، مشورے کا شکریہ۔ رینا تنک کر بولی، فون رکھ رہی ہوں میں، بات تو سنو یار۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، صرف باتیں ہی تو کرنا آتی ہیں تمہیں؟ وہ طنز سے بولی، جنہیں سننے کا اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے نخوت سے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تب عامر نے بھی بے بسی آمیز غصے میں ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا تھا۔ اسے اس وقت عیسیٰ پر شدید تاؤ چڑھ رہا تھا۔ کیا تھا جو وہ میرا کام کر دیتا؟ مگر نہیں، مگر چلو خیر ہے، میں نے بھی اسے سبق سکھانے کا خاطر خواہ انتظام کر لیا ہے۔ اس کمینگی بھری سوچ نے آ کر اس کو کسی قدر پرسکون کر دیا تھا، تبھی وہ سیٹی بجاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ نظر اٹھی، محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ میں کل تمہارے لیے تمہارے گھر آیا تھا اور تم ہی سامنے نہ آئیں۔ اگلے دن ملاقات ہونے پر وہ ورا کے سامنے سراپا شکوہ بنا ہوا تھا۔ یہ کیا مذاق تھا زندگی میری، چھوڑو تم اپنا بتاؤ۔ وہ کل رات شریفہ اور رینا کی مابین ہوئی گفتگو سن کر خاصی الجھ گئی تھی، تبھی جواباً استفسار کرتی ہوئی بولی، یہ تم کل کیا مذاق کر کے گئے ہو لیڈی شریفہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تجاہل عارفانہ سے بولا، کچھ تو کیا ہی ہوگا نا، جو وہ اتنے یقین سے واصلہ کے لیے تمہاری امی کو بلوانے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ وہ سلگ کر بولی، واٹ؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا، انٹرسٹنگ؟ کیا انٹرسٹنگ سہراب؟ وہ اس کے ہنسنے پر خفگی سے بولی، یہ بہت نازک معاملہ ہے، وہ تو اپنے طور پر سب کچھ طے کیے بیٹھی ہیں، بلکہ آج تو وہ شاید تمہارے اور واصلہ کے رشتے کے لیے نانی بیگم سے بات بھی کریں گی۔ میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا ان سے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہو جائیں گی۔ اگر انہوں نے واصلہ کے لیے رشتہ لانے کو کہا تب تم کیا کرو گے؟ اس نے پریشانی سے جاننا چاہا، مگر وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا، بھاڑ میں گئی واصلہ اور یہ رشتہ وشتہ، تم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی مجھ سے؟ اتنا چلا کیوں رہی ہو سہراب؟ ورا نے الجھن زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اگر تمہاری اس لیڈی شریفہ کا دماغ خراب ہے تو میں کیا کروں؟ وہ درستی سے بولے گیا، تم کیوں اس کا ذکر بار بار کر کے یہ وقت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ وقت میرے لیے بہت اہم ہے، وہ دو بدو بولی، تب اس بارے میں سوال تو میں پوچھوں گی نا، میں کوئی مجرم ہوں جو تم مجھ سے سوال پوچھو گی؟ ہاں؟ وہ بولا نہیں، اس کی جانب دیکھ کر دھاڑا تھا۔ سہراب؟ وہ سہم کر ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مری ہوئی آواز میں بولی، یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ کس طرح بات کر رہا ہوں؟ یہ ایک سنسان سڑک تھی کہ جس کے کنارے سہراب نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی، اور بغور بہت عجیب ناقابل فہم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھے گیا اور پھر اچانک ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سہراب؟ اس سے دور ہٹتے ہٹتے اپنی طرف کے دروازے سے تقریباً چپکی ہوئی ورا نے سراسیمگی سے اسے پکارا تھا۔ ہاں سہراب کی جان؟ وہ جب اچھی طرح کہکے لگا چکا تب بولا، کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بہت مزے سے بولا، مگر تم ابھی بہت عجیب طرح بہیو کر رہے تھے، تمہارے چہرے کا یہی تاثر دیکھنے کے لیے تو تم سے مذاق کیا تھا۔ خوفزدہ ہرنی؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی چھوتا ہوا بولا، تو یہ مذاق تھا؟ جان کر اس کے دل کو ذرا ڈھارس ہوئی تھی۔
ہاں دلربا، یہ مذاق ہی تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سڑک پر ڈالتے ہوئے بولا، چلو بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ مجھے واپس چھوڑ دو سر آپ، میری طبیعت تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا درمیان میں قطع کرتے ہوئے بولا، میں نے پوچھا کچھ کھاؤ گی تو تمہیں جواب میں کہنا چاہیے جی، جو آپ کھلانا چاہیں۔ وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگا، اور اس بار بڑا حیران یا ہراساں نہیں بلکہ متعجب ہو گئی۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بیزی جو عادتاً سر جھکائے تازہ ترین انسٹا سٹوریز دیکھتی، کتب خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ کتب خانے میں گونجنے والی اس گمبھیر، دلکش اور بھاری بھرکم آواز پر ڈر کر بے ساختہ اچھل پڑی۔ کون ہے وہاں؟ وہ دروازے پر ہی ٹھہر کر کتب خانے کی داہنی دیوار میں نصب الماریوں میں چھائے اندھیرے میں استادہ اس ہیبلے کو متعجب نگاہوں سے دیکھتی اونچی آواز میں بولی، نہ یہاں کوئی ہے نہ وہاں۔ وہ غالباً متبسم لہجے میں بولا، ہر جگہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ سر آتش کا تو یہی کہنا ہے۔ ایکسکیوز می، ایک تو پہلے ہی وہ سخت پریشان تھی، اوپر سے تاریکی کا حصہ بنے کھڑے اس اجنبی کے فلسفے۔ آپ ہے کون؟ ذرا سامنے تو آئیے۔ جانے دیجیے، وہ ترنت بولا، یہ چہرہ اتنا پرکشش نہیں ہے جسے دیکھ کر آپ کو مسرت حاصل ہوگی۔ او شٹ اپ، وہ بلاخر بھنا کر بولی، ہو کون تم اور یہاں کیسے چلے آئے؟ قسمت محترمہ قسمت، وہ گویا لہک کر بولا، مگر نہیں، یہاں تو اس لفظ کا استعمال ممنوع ہے۔ ہاں، آتش یہی کہتا ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں۔ وہ کہتے تو ہیں پر ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں؟ وہ جیسے برا مان کر بے ساختہ بولی، میں ہوں اس کے تجزیے کا زندہ جاوید نمونہ۔ یعنی آپ ہیں وہ ہستی جو اپنی تقدیر مٹھی میں لیے پھرتی ہیں؟ وہ کسی قدر متاثر لہجے میں بولا تو بیزی کی تنی گردن تفاخر سے مزید سیدھی ہو گئی۔ عظیم آتش کی مہربانی سے، وہ ممنون لہجے میں بولی، اگر وہ نہ ہوتا تو بیزی یہاں نہ ہوتی۔ بیزی، یہ نام زیر لب دہرا کر وہ گویا دیوانہ وار آگے بڑھا تھا۔ ہاں بیزی، اس اجنبی کی نگاہ سے یقیناً کوئی تو ایسا تاثر متحشا تھا جو وہ خود بھی الجھ گئی تھی۔ پھر تم کون ہو؟ ایکچولی پہلے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا، میں خود کو بھٹکا کر یہاں لے آیا ہوں، شاید اپنا پتہ مجھے یہاں سے مل جائے۔ وہ جیسے تھک کر صوفے پر گر سا گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بھی آتش کی لکھنے کی میز کے سامنے دوسری ملاقاتی کرسیوں میں سے ایک کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آتش کے آنے تک وقت گزاری کسی طور تو کرنا ہی تھی۔ خاکسار کو شرر کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر شرر کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس تعارف پر ہنستے ہوئے بولی تو پھر ایک بار بہت چونک کر شرر نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجا تھا، مگر وہاں کچھ اور نہیں، محض اجنبیت بکھری پڑی تھی۔ سر آتش کی کال آئی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے۔ شرر اور بیزی کے مابین کچھ دیر کو خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تبھی خاقان چائے کے ہمراہ یہ اطلاع لیے اندر داخل ہوا، وہاں موسم بے حد خراب ہے اور اگلے 2-3 روز تک ان کے کراچی پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ او نو، یہ اطلاع نہیں بیزی کے لیے سناونی تھی۔ تبھی وہ بے ساختہ سر تھام کر بولی، میم آپ پریشان نہ ہو۔ خاقان اس کی حالت کے پیش نظر اسے دلاسا دیتا ہوا بولا، سر کہہ رہے تھے کہ جوں ہی ان کے فون کی بیٹری چارج ہوئی وہ از خود آپ سے رابطہ کریں گے۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے سرکار کا؟ شرر نے جاننا چاہا۔ آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں۔ خاقان مشینی انداز میں دونوں کو آتش کا پیغام پہنچا کر پلٹ گیا تو اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ چاہوں تو گھر جا سکتا ہوں۔ وہ جیسے خود پر ہنسا تھا، یہ کیا ہو گیا یار؟ مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ بیزی خود کلامی کرنے لگی، ان 2-4 دنوں میں میں اس راجپوت کا کیا کروں گی؟ راجپوت کون؟ شرر ظاہر ہے کہ اس کی خود کلامی بآسانی سن چکا تھا، تبھی ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ یوں چونکی گویا اس کی موجودگی کو یکسر فراموش کر چکی ہو۔ ہے ایک پولیس، خیر تم سے مطلب؟ وہ بتاتے بتاتے رک گئی، پر جو سننا تھا شرر سن چکا تھا۔ پولیس؟ وہ چونک کر بولا، تو پولیس تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ کہا نا اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ خشک لہجے میں باقاعدہ اسے جھڑک کر بولی، سر آتش کے بقول ایک دوسرے کے کام آنا ہی دراصل ہمارا کام ہے۔ اچھا تو پھر بھاڑ میں جاؤ، وہ بھننا کر بولی، اور اٹھ کر جانے لگی تھی کہ تبھی راجپوت کا ٹیکسٹ اسے موصول ہوا۔ وہ کل اس کے گھر آنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یک بیک اندھیرا سا چھا گیا۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا میرا؟ وہ میز پر سر رکھ کر یکدم رو پڑی تھی۔ میرا خیال ہے مشکل وقت میں آپ کا سب سے بڑا مددگار اللہ کے بعد آپ خود ہوتے ہیں، سو خود پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ سنسانی متاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد شرر نے کہنا ضروری سمجھا اور دوسرے پل صورت سے کتب خانے کی دہلیز عبور کر گیا۔ اور بیزی؟ اس نے یہ سن کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، پر کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اماں بیگم، آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ لیاقت بیگم نے ابھی عصر کی نماز سے فراغت پا کر کھجور کی گٹھلیوں سے بنی اپنی دیدہ زیب تسبیح اٹھائی ہی تھی، تبھی شریفہ چلی آئی تھی۔ ہاں بہو بیگم۔ چونکہ وہ کبھی کبھار ہی ان کے کمرے کو اس طرح رونق بخشتی تھی، سو لیاقت بیگم نے تسبیح ایک طرف رکھ دی اور خوش دلی سے بولی، آؤ بیٹھو، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں اللہ کا شکر۔
وہ غالباً ابھی بھی نہا کر نکلی تھی، سو بڑے انداز سے اپنے مختصر سے نم بالوں میں تیز انگلیاں چلانے لگی تھیں۔ لیاقت بیگم کے پلنگ کے سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولی، سب خیریت ہی خیریت ہے؟ ماشاءاللہ، لیاقت بیگم خلوص دل سے بولی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہاں بھائی، بالوں میں اچھی طرح انگلیاں چلانے کے بعد شریفہ کسی قدر اتراہٹ سے بولی، یہ دعا تو آپ میرے بچوں کے لیے ضرور ہی کریں۔ ابھی تو اینا کی شادی اتنے شاندار گھر میں کی ہے، اور اب دیکھیے نا، واصلہ کے لیے بھی ایک اور بڑے گھر سے سوال آ گیا۔ گفتگو کو اپنے مطلب کے رخ پر لے جانے میں تو انہیں ملکہ حاصل تھا، سو وہ بڑے مزے سے کہہ گئیں، ارے ماشاءاللہ، ظاہر ہے واصلہ بھی انہی کی پوتی تھی۔ سو وہ بے ساختہ بے پناہ مسرت سے گھر کر بولی، بہو بیگم، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ہاں بھائی، وہ گمبھیرتا سے بولی تھی، سچ پوچھئے تو میں واصلہ کے لیے بڑی فکر مند تھی۔ ایک تو اینا جیسی حسین و جمیل بھی نہیں، اوپر سے ہے ہی عقل کی پوری۔ خدا کا خوف کرو بہو بیگم۔ ان کے نادر خیالات پر لیاقت بیگم بے اختیار انہیں ٹوک بیٹھی تھی۔ ہر کسی کی اپنی شخصیت اور گن علیحدہ ہوتے ہیں، یوں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ درست نہیں۔ میں ماں ہوں اس کی، اماں بیگم، شریفہ چڑھ گئیں، یہ تو لوگ ہی، خیر جانے دیں، میں آپ کو رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، بسم اللہ کرو۔ لیاقت بیگم پرشوق سے انداز میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئیں، میں سن رہی ہوں۔ لڑکا بہت سمارٹ، پڑھا لکھا اور خاندانی ہے، اب پتہ نہیں سہراب کے یہ خواب شریفہ نے کہاں سے حاصل کیے تھے۔ بہرحال وہ زور و شور سے بتاتے گئیں، باپ کا بزنس چلاتا ہے، خوب پیسے والا اکلوتا لڑکا ہے۔ لیاقت بیگم نے آنے والے رشتے کی چیدہ خصوصیات سماعت کرنے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں ہنکار بھرتے ہوئے پوچھا، اور یہ رشتہ آیا کس کے توسط سے ہے؟ وہ شریفہ کی بے نقص چلتی زبان ذرا کی ذرا لڑکھڑا گئی تھی کہ جان گئی تھی پریشان کن سوالات کی ابتدا ہو چلی ہے۔ وہ دراصل لڑکے نے اینا کی شادی پر واصلہ کو دیکھا تھا، تو اسی نے اپنی والدہ کو، لڑکا کون ہے؟ اب لیاقت بیگم کوئی بے عقل ہستی تو تھی نہیں جو شریفہ کے تاثرات سے کسی گڑبڑ کا اندازہ نہ لگاتی۔ تبھی کچھ چونک کر گمبھیرتا سے بولی تھی، سہراب بس بس، لیاقت بیگم نے درستی سے انہیں ٹوکتے ہوئے مزید تعارف سے باز رکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہا، میں اچھی طرح جان گئی ہوں کون سہراب۔ جان گئی ہیں تو بتائیے پھر میں اس کی والدہ کو کب بلاؤں؟ شریفہ لیاقت بیگم کی ناپسندیدگی محسوس کرنے کے باوجود ہنوز سابقہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ تب ذرا توقف کے بعد لیاقت بیگم صلاح دیتے ہوئے بولی، دیکھو بہو بیگم، اگر تم مجھ سے پوچھ ہی رہی ہو تب میں خدا لگتی کہوں گی کہ تم اس کی والدہ کو یہاں آنے سے صاف منع کر دو۔ کیوں بھائی؟ شریفہ اس صفحہ چاٹ جواب پر تلملا تو گئی تھی، کیوں منع کر دوں؟ کیونکہ مجھے وہ لڑکا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ لیاقت بیگم سبھاؤ سے بولی، رہنے دیجیے اماں بیگم۔ شریفہ بے طرح چڑھ کر بولی، آپ نے تو بس خواہ مخواہ کا بیر ہی پال لیا ہے بیچارے سے، کچھ عقل کی بات کرو۔ لیاقت بیگم کے چہرے پر طیش آمیز ناگواری چھا گئی، میں بے وجہ بیر کیوں پالوں گی اس لڑکے سے؟ وجہ تو آپ ہی جانیں۔ اب ظاہر ہے وہ چاہنے کے باوجود یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری مخالفت میں، چنانچہ دامن بچا کر مختصر بولی، مگر ماں ہونے کے ناطے میں بھی اپنی بیٹی کا بھلا سوچنے کا حق رکھتی ہوں، اور میرے حساب سے واصلہ کو اس سے بھلا رشتہ نہیں مل سکتا۔ جب سارے فیصلے خود ہی کیے بیٹھی ہو تب یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیاقت بیگم از حد خفگی سے بولی، ہاں ساری غلطی میری ہے جو میں یہ سمجھی کہ آپ واصلہ کے لیے بھی اپنی ورا ہی کی طرح سوچیں گی۔ جب شریفہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تب ظاہر ہے انہوں نے لیاقت بیگم کی دکھتی رگ پر ہی ہاتھ ڈالنا تھا۔ ورا کا یہاں کیا ذکر؟ لیاقت بیگم حقیقتاً حیران رہ گئیں۔ رہنے دیں، وہ چلبلا کر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، کچھ کہوں گی تو بدتمیزی میں شمار کر لیا جائے گا، مگر اتنا ضرور بتا دوں کہ اپنی بچی کے لیے بہترین فیصلہ کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں یہ ذمہ داری پوری کر کے رہوں گی۔ وہ کہہ کر مزید ٹھہرنے کے بجائے تن فن کرتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ وہاں سے چائے کی ٹرے تھامے عارفہ داخل ہو رہی تھی، انہیں دیکھ اپنے مخصوص حلیم اور متبسم لہجے میں بولی، بھابھی بیگم، آپ کی چائے بھی یہیں نہیں پینی؟ وہ ان کی بات قطع کر کے ہلکا سا چلائی، پھینک دو اٹھا کر۔ انہیں کیا ہوا؟ شرمندہ سی عارفہ چائے کی ٹرے سونے کے ساتھ دھری چھوٹی سی دپائی پہ رکھتے ہوئے تعجب سے بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا؟ عام طور پر لیاقت بیگم اس طرح کے غیر محتاط الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز ہی کرتی تھیں، مگر اس وقت شریفہ کی حد درجہ ہٹ دھرمی اور بدلحاظی نے ان کے ضبط کے پیمانے کو لبریز کر دیا تھا، سو وہ سخت برافروختگی سے بولی، آنے دو شریف کو، آج بات کرتی ہوں اس سے۔ اچھا چلیں چھوڑیں۔ عارفہ ساس کے کبھی کبھار بگڑنے والے تیور دیکھ کر جلدی سے انہیں معتدل کرنے کی غرض سے بولی، نہیں تو طبیعت بگڑ جائے گی آپ کی، خدا نخواستہ، اور یہ گرما گرم چائے پیجیے۔ نغمی باجی، میرا فزکس کا پریکٹیکل جرنل نہیں مل رہا، کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اب کی بار عدم توجہ کے باعث موگرے کے بے جان ہونے والے پودے نے گلوگیر آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ افسردگی سے سر نواڑے
اس کی بپتا سنے گیا کہ خود اس کی اپنی کہانی اس مرجھائے ہوئے پودے سے مختلف نہ تھی۔ موگرے کو بھی پھر وہ میسر تھا جبکہ خود اسی کے ذہن میں باد سموم کے جھگڑ چل رہے تھے، اور ہاں، ایک منظر بھی جس میں وہ خود کو کسی شے کا متلاشی پاتا تھا، ہاں اسی جنرل کا جو وہ اس روز لان میں بیٹھا بنا رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ نغمی کھانے کی میز پر شامی کباب کا ڈھیر سارا پسا ہوا میزہ رکھتے ان کی ٹکیاں بنا رہی تھی۔ عیسیٰ کے پریشانی سے استفسار کرنے پر جواباً بولی، تم نے کہاں رکھا تھا؟ کل میں لان میں بیٹھا ڈائیگرام بنا رہا تھا، امی نے بکسا اتروانے بلوایا تھا تو میں اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ جب واپس جا کر دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب تک نہیں ملا، اس نے تفصیلاً بتایا۔ تمہارے علاوہ بھی وہاں اور کوئی تھا؟ نغمی تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، عامر بھائی، اس نے سادگی سے بتایا۔ تو اس سے پوچھو، نغمی سنجیدگی سے بولی۔ اس نے تو نہیں اٹھایا۔ کیوں پٹیاں پڑھا رہی ہو اس سے؟ وہ جو کہیں جانے کے لیے تیار تھا نغمی کی بات سن کر ڈٹائی سے بولا، میں اس کا جنرل چھپا کر کیا کروں گا؟ چھپانے کا میں نے کب کہا؟ نغمی چہ بچہ ہو کر بولی، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ شاید تم نے اٹھا کر کہیں سنبھال رکھا ہو۔ جس کی چیز ہے جب اسے ہی سنبھالنے کا خیال نہیں تب مجھے کیا پڑی تھی؟ کہاں ڈھونڈوں؟ عیسیٰ روحن سا ہو کر بولا، پرسوں تو اسے سبمٹ کروانا ہے ٹیچر کے پاس۔ باہر نکلتے عامر نے اس کی آواز بڑی سرساری سے سنی تھی۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے۔ گھر کا سر دروازہ پار کرتے وہ باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ کیوں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں، نہیں تیرے چیا ہور دستا۔ یہ ان کی 5ویں ملاقات تھی اور آج ورا سرخ لباس میں انچھوا گلاب لگ رہی تھی۔ شعلہ اور جالا، یا پھر وہ ارمان کہ جسے پورا کرنے کو عاشق اپنا ایمان تیاگ دے۔ سہراب صحیح طور فیصلہ نہ کر سکا۔ ہاں، مگر ایک فیصلہ اس پریوش کے قرب کی پاگل کر دینے والی خوشبو نے اسے ضرور کروا لیا تھا۔ آج اسے یوں ہی واپس نہ جانے دینے کا فیصلہ کہ پچھلی ملاقات تو سہراب کے سابقہ نافہم سے رویے پر کسی قدر خائف اور روٹھی ہوئی سی ورا کو منانے میں گزر گئی تھی، پر آج وہ اپنے بے اختیار دل کو سننا چاہتا تھا۔ تبھی اپنے رشا زدہ ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک بڑے جب سے بولا، سنو، کیا ہوا؟ وہ جو گردن موڑے باہر دیکھنے میں منہمک تھی بری طرح چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہاری آنکھوں کی توہین ہے، ذرا سوچو۔ تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے؟ میرا کون چاہنے والے شراب پیتا ہے؟ وہ چونکہ اتنا تو سمجھ ہی گئی کہ اس شہر میں اس کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے، سو کھلکھلا کر شرارتاً بولی، تم تو یہاں کافی پینے آئے ہو نا؟ سہراب آج اسے من پسند چائے خانے لے آیا تھا اور دونوں اس وقت گاڑی میں ہی بیٹھے آنے والی کافی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، پینے تو یہاں کافی ہی آیا تھا، مگر تمہاری ان قاتل نگاہوں نے میرا ارادہ بدل دیا۔ وہ بڑے بھرپور انداز سے مسکرا کر بولا، اب تم چاہو تو مجھے آنکھوں سے بھی پلا سکتی ہو۔ بکو مت، وہ جھیپ گئی، مجھ پر اعتبار کر لو جانم۔ وہ اپنا آپ کھونے لگا تھا اس کے چہرے کی لالی دیکھ کر۔ کرتی تو ہوں، تو پھر چلو، وہ بے خود لہجے میں بولا، آج میں تمہیں اپنے ساتھ چاند تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لج گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ گھر چلو دل نشیں۔ وہ بہکے ہوئے جذبات کی اورش سے بوجھل آواز میں طالب ہوا۔ گھر؟ ورا اس اچانک مطالبے کے لیے تیار نہ تھی، سو بے طرح بوکھلا گئی۔ مگر آج ان پنکھڑیوں سے میں اگر مگر نہیں، صرف ہاں سننا چاہتا ہوں۔ وہ تمنا کر رہا تھا، تو چلیں پھر؟ ہاں۔ اب یہ اس کی عقل سلب کر دینے والے لہجے کا اثر تھا یا پھر مدہوشی میں ڈوبے لمحے کا، جو وہ زیادہ سوچے بغیر اس کی چاہت میں لبیک کہہ بیٹھی، چلو میری جان۔ اس کے حامی بھرتے ہی سہراب گویا ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تبھی وفود جذبات سے اس نے ورا کا برف پڑتا ہاتھ زور سے بھیج کر چھوڑا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ طبیعت بالکل اچانک ہاں دفتن ہی کوئی گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ چہرہ ایسا تھا جس پر نظر پڑتے ہی ورا کا دم خشک ہو گیا۔ سر عیسیٰ